جی کچھ انسانوں کی عادت ہوتی ہے وہ جز سے کل اخذ کر لیتے ہیں۔ جز سے کل اخذ کرنا کیا ہے کہ ایک انسان کو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو بہت برا پایا آپ کے فرسٹ امپریشن میں، تو آپ نے اب یہ اندازہ لگا لیا کہ بس اس سے کوئی بھلائی کی امید رکھی جا ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک، کسی انسان کو آپ ادھر اچھا سے با اخلاق طریقے سے ملتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ بس یہ انسان تو برا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو آپ نے روڈ بیہیو کرتے ہوئے دیکھا اس وقت اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ مجبور ہو گیا ویسا کرنے پہ، ٹھیک، اور جس انسان کو آپ نے بہت خوش اخلاق دیکھا ہو سکتا ہے اس نے آپ سے کوئی کام نکلوانا ہو اور آپ سے وہ بہت طریقے سے بات کر رہا ہو، ٹھیک، تو اسے کہتے ہیں کہ پہلی چیز دیکھ کر ہی رائے قائم کر لینا، ججمنٹل ہونا۔ تو ججمنٹل ہونا کیسا ہے، جز سے کل اخذ کرنا، قرآن پاک اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ لیس لک من الامر، آپ کے اوپر ان کی طرف سے کوئی کام نہیں ہے، یہ کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شیئن کچھ بھی، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہوا ہے اس کا آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ہاں بے شک یہ ظالم ہے۔ اچھا اب یہ ماجرا کیا ہوا، یہ پیچھے بات آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے نا، یہ رویہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جانا ضروری ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی تھی غزوہ احد پر، کہ نبی کی جگہ نا ذرا خود کو رکھ کے سوچئے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں ایک بہت بڑی برائی کو دیکھا جس کی وجہ سے ان کی دنیا آخرت دونوں ختم ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے دن رات ان کو گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اپنا یعنی کہ انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے، اپنا کمائے، اپنی لائف اچھے طریقے سے گزارے، نہیں، اس چیز کو چھوڑ کے اپنے فرائض وہاں بھی سر انجام دیے، اس کے باوجود معاشرے کی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے رہے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھایا۔ وہی انسان اب آپ سلم کے قتل پہ در پہ ہو گئے۔ آپ ایک انسان کو بہت سمجھا رہے ہیں، اس کی بھلائی میں آپ رو بھی رہے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، وہی انسان پھر آپ کے اوپر آ کے آپ کو دھوکہ دے، دھوکہ تو دور کی بات آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یہی سچویشن اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اتنے سال آپ نے اللہ کے نبی نے سمجھایا، اب جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی پر حملہ کیا، حملہ آور ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اس کے علاوہ آپ کا جو خود تھا یعنی کہ جو سر پہ ہیلمٹ پہنتے ہیں لوہے کا، وہ اللہ کے نبی کے گال کے اندر گڑ گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے بہت خون بہا اور آپ کو بہت سے زخم آئے۔ اس وقت آپ کیا کر رہے تھے کہ اپنے چہرے سے خون کو پونچھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑا، دانت توڑا، حالانکہ وہ انہیں صرف ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہ وہ بات تھی، یہ صرف ایک جملہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں نازل کی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں میں ابو سفیان بھی تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کرنا تھا، اسلام کی بہت سی خدمت کرنی تھی، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جو مشرکین تھے انہیں آنے والے وقت میں صحابہ کرام بننا تھا اور دین کا بہت کام کرنا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقتی طور پر ان کے حالات دیکھ کر یہ رائے قائم نہ کرو کہ یہ قوم فلاح پا ہی نہیں سکتی، ٹھیک، تو کیا چیز یہاں پر سمجھ میں آئی کہ جز سے کل اخذ کر لینا اچھی عادت، اچھی بات نہیں ہے۔